اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اتاکم نجا ولم یاتکم ہلک الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبامرہ تعملون والی سبیلہ ترشدون وبقولہ تحکمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ زیارت جامعہ کبیرہ کا 89 درس من اتاکم نجا، محمد اور آل محمد، جو تمہارے پاس آئے، تمہاری ولایت میں آئے، بلندی تک پہنچے گا۔ ولم یاتکم ہلک، اور جو نہ آئے تمہاری ولایت میں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ الی اللہ تدعون، خدا کی طرف تم بلاتے ہو، وعلیہ تدلون، اور اسی کی رہنمائی کرتے ہو، وبہ تؤمنون، اور اسی پر ایمان لاتے ہو، وَلَهُ تسلمون، اور اسی کے ہاں سر تسلیم خم ہو، وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُون، اور اسی کے حکم کو بجا لاتے ہو، وَإِلَىٰ سَبِيلِهِ تَرْشُدُونَ، اور اسی کے راستے کی رہنمائی کرتے ہو، وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ، اور اس کے قول سے ہی حکم لگاتے ہو۔ ٹھیک، اب یہ جملے آپ دیکھیں کہ ان جملوں میں، تمام جملوں میں فعل مضارع یوز ہوا ہے۔ الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون، تدلون بھی فعل مضارع، تؤمنون بھی فعل مضارع، تسلمون بھی فعل مضارع، تعملون بھی فعل مضارع، ترشدون بھی فعل مضارع، تحکمون بھی فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، اور فعل مضارع جو ہے استمرار پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی محمد اور آل محمد ہمیشہ جو بھی فضیلت، جو بھی ان کی فضیلت بیان کریں، جو بھی ان کا فعل بیان کر رہے ہوں، وہ توحید کی جانب بلائے گا، خداوند عالم کی جانب بلائے گا۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ، ان کے تمام کام، ان کی پوری زندگی توحید پہ مشتمل، توحید کی طرف بلانے والی ایک، اور باقی جو تمام ضمائر ہیں، الی اللہ تدعون وعلیہ، علیہ میں ضمیر، بہ میں ضمیر، لہو میں ضمیر، امرہ میں ضمیر، سبیلہ میں ضمیر، وبقولہ میں ضمیر، یہ جو تمام ضمائر ہیں، یہ ضمائر خداوند عالم کی طرف پلٹ رہی ہیں، خداوند عالم کی طرف۔ بس اشارہ کیا مل رہا ہے؟ یہ ہستیاں مظہر صفات کلیہ ہیں، مخلوق کو خالق تک پہنچانے والی، مخلوق کو خالق تک پہنچانے والی ہیں۔ بس ائمہ علیہ السلام اب کس طرح محور ہیں؟ سعادت اور نجات، انسان کی جو سعادت اور نجات ہے معرفت حق اور حق تک پہنچنے کے ذریعے۔ نجات اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان حق تک نہ پہنچے۔ ٹھیک، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے لیے کیا ہو؟ آئیڈیل ہو جو ہمیں اس راہ حق تک پہنچائے، اور وہ آئیڈیل ائمہ علیہ السلام ہیں، محمد اور آل محمد ہیں۔ تبھی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے۔ تدور معہ حیث ما دار، جہاں علی گھومتے ہیں وہاں حق گھومتا ہے۔ کتاب ہے الفضول المختار، صفحہ نمبر 135، 135۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق مع علی، اے خدا حق کو وہیں پلٹا جہاں علی پلٹے، حیث ما دار، جہاں علی پلٹے۔ کتاب ہے الجمل، صفحہ نمبر 81۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمار مع الحق، عمار یاسر حق کے ساتھ ہے، والحق مع عمار، اور حق عمار کے ساتھ ہے، یدور معہ حیث دار۔ ذرا دیکھیں ان کے اصحاب، ان کے قریب لوگ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی معیار ہے ہماری نجات کے لیے، ہماری سعادت کے لیے۔ جہاں حق کو وہیں گھما جہاں عمار گھومتا ہے، جہاں عمار جاتا ہے۔ علل الشرائع، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 233۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحق معک، اے علی حق تیرے ساتھ، وان الحق علی لسانک، حق تیری زبان سے ہے، وقلبک، تیرے دل سے بھی حق ہی نکلتا ہے، وبین عینیک،
اور تیرے سامنے بھی کیا ہوتا ہے؟ حق ہی ہوتا ہے. امالی صدوق صفحہ نمبر 97. بس حق کی مخالفت یعنی کس کی مخالفت؟ محمد اور آل محمد کی مخالفت. حق کی مخالفت محمد اور آل محمد کی مخالفت. اور محمد اور آل محمد کی مخالفت یعنی کیا؟ حق کی مخالفت. حق اگر خدا کو لے، حق کی مخالفت محمد اور آل محمد کی مخالفت. توحید کی مخالفت محمد اور آل محمد کی مخالفت. محمد اور آل محمد کی مخالفت توحید کی مخالفت. ٹھیک. تبھی ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے. من اتبعو اتبع الحق، جو بھی علی کی پیروی کرے وہ حق کی پیروی کرے گا. ومن ترکہ ترک الحق، جو علی کو ترک کر دے حق کو بھی کیا کر دے گا؟ ترک کر دے گا. کتاب ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146. یہاں ایک اور حدیث، الحق لن یزال، حق ہمیشہ سے مع علی، علی کے ساتھ ہے. وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے. لن یختلفا، ہرگز یہ آپس میں اختلاف نہیں رکھتے. ولن یفترقا، اور کبھی آپس سے جدا نہیں ہوتے. کشف الغمہ یہ بڑا ہی قانون ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. ناممکنات میں سے ہے خدا، رسول اور امام کے درمیان کوئی منافات ہو، کوئی تضاد ہو، کوئی الٹ کام. یہ ہستیاں کبھی بھی ایک دوسرے کے برعکس کام نہیں کرتی. کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146. ایک اور حدیث، علی مع الحق والحق معہ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لا یفترقان، یہ جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے. یعنی ہمیں کہاں کہاں ضرورت پڑے گی علی علیہ السلام کی اور حق کی. عالم ارواح میں بھی ضرورت پڑی، عالم دنیا میں بھی ضرورت پڑ رہی ہے، عالم برزخ میں بھی ضرورت پڑے گی. ہم نے روایت سنائی تھی ایک کہ جو بھی بچہ معصوم مر جائے وہ کس کی تربیت میں چلا جاتا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ. ٹھیک. بس اور یہاں تک کہ حوض کوثر تک یہ معاملہ نہ پہنچے، قیامت تک کا معاملہ. امالی صدوق صفحہ نمبر 89. ایک اور حدیث، علی مع القرآن، حق کی وضاحت، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن مجسم ہے. یہاں علی مطابقت رکھتا ہے. علی یعنی قرآن واقعی، قرآن خارجی. قرآن خارجی قرآن علمی کے ساتھ ہے، اور قرآن علمی قرآن خارجی کے ساتھ ہے. لا یفترقان، یعنی پورا عمل، پوری تفسیر کس کے ساتھ ہے؟ علی کی پوری زندگی کس کی تفسیر ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر تک آئیں. کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402. یہاں ایک اور حدیث، ان علی مع القرآن، بے شک علی قرآن کے ساتھ ہے. والقرآن مع علی، اللہم، خداوند عالم علی کو وہاں پلٹا جہاں قرآن پلٹتا ہے. کتاب ہے سلیم ابن قیس صفحہ نمبر 881. بس یہاں تک کہ ایمان، شرک اور کفر کا معیار کون ہے؟ ولایت محمد اور آل محمد، ولایت محمد. اور یہ یہاں سے ہی معلوم ہو رہا ہے کیا؟ من اتاکم نجا، جو بھی تمہاری ولایت میں آئے وہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا، نجات تک پہنچ جائے گا. تبھی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، بے شک خداوند عالم نے علی کو علم قرار دیا ہے. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، تاکہ مخلوق اس علم کے ذریعے کہاں تک پہنچے؟ خداوند عالم تک پہنچے. کاش ہمارے منبر پہ بھی فضیلت خدا تک پہنچانے کے لیے ہوتی. علم یہ نہیں کیا وہ بورڈز
وہ پینافلیکس جو راستے میں رہنمائی کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ انسان صحیح راستے تک پہنچ جائے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ وہ بورڈز، وہ پینافلیکس جو راستے میں رہنمائی کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی انسان بھٹک نہ پائے، ٹھیک۔ بس علی علم ہے، کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، تاکہ وہ کہاں تک پہنچائے؟ خداوند عالم۔ فمن تبعہ کان مؤمنا، جو بھی اس کی پیروی کرے وہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا۔ ومن جحدہ کان کافرا، جو بھی اس کا انکار کرے گا کافر ہوگا، کیونکہ علم کو نہیں پہچانا تو راستے کو، اس ہدف کو نہیں پہنچ پائے گا۔ ومن شک فی، اور جو ولایت علی میں شک کرے کان مشرکن، وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 209۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو جہد امیر المومنین علی علیہ السلام، جو بھی انکار کر دے ولایت امیر المومنین کا، جمیع من فی الارض، سارے کے سارے زمین میں اگر علی کی ولایت کا انکار کرتے، لعذبہم اللہ جمیعا، تو خدا تمام کو عذاب دیتا، وادخلہم النار، اور جہنم میں داخل کرتا۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 209۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا آگاہ رہو، ان خلیلی و وزیری و صفیی و خلیفتی من بعدی و ولی کل مؤمن و مؤمنۃ بعدی علی بن ابی طالب۔ آگاہ رہو میرے دوست، میرے وزیر، میرے چنے ہوئے، میرے خلیفہ میرے بعد، ولی ہر مومن کے اور مومنہ کے، مومن مرد کے مومن عورت کے میرے بعد علی بن ابی طالب ہے۔ ثم الائمہ التسعہ، پھر 9 ائمہ ہیں، من اقبل حسین، اولاد حسین میں سے، اولاد حسین میں سے، ہم الہدات، وہی ہدایت کرنے والے ہیں، والمہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، ہم مع الحق، وہ حق کے ساتھ ہیں، والحق معہم، اور حق ان کے ساتھ ہے، لا یفارقونہ، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے حق سے، ولا یفارقہم، اور لوگوں کو بھی حق سے جدا نہیں کرتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ کتاب سلیم ابن قیس صفحہ نمبر 734۔ ایک اور حدیث، مثلک مثل الائمہ، رسول خدا نے کہا علی تیری طرح ہیں وہ ائمہ جو تیری اولاد میں سے ہوں گے، بعدی میرے بعد، مثل السفینۃ نوح، ان تمام کی مثال کس کے؟ سفینے جیسی ہے، نوح علیہ السلام کے سفینے جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو بھی سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو بھی ان سے مخالفت کر گیا غرق ہو گیا۔ مثل الائمہ من ولدک بعدی، بس تیرے بعد اولاد ہوگی ائمہ کی، وہ بھی ان کی مثال بھی کیا ہے؟ سفینہ نوح جیسی ہے۔ کمال الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241، اور یہ 2 حدیثیں تھی، امالی صدوق صفحہ نمبر 269۔ یہاں ایک اور جگہ، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، یہ بھی ایسی ہی روایت ہے، عیون اخبار الرضا میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ اور اسی طرح بس ہمارے لیے آزمائش کہاں سے ہوگی؟ اس ولایت سے ہوگی، ان کی ولایت سے ہوگی۔ اس آزمائش پہ پورے اترے، توحید میں پورے اترے، نبوت میں پورے اترے، امامت میں پورے اترے۔ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، نہ ہمیں امامت سمجھ آئی، نہ ہمیں رسالت سمجھ آئی، نہ ہمیں توحید سمجھ آئی، ٹھیک۔ تبھی محمد اور آل محمد کی ولایت کو کیا کہا گیا؟ باب حتہ کہا گیا۔ مثل اہل بیتی فیکم، میرے اہل بیت کی مثال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان باب حتہ جیسی ہے، جیسے بنی اسرائیل میں تھا کہ جو بھی اس میں داخل ہو جاتا اس کو گناہوں سے معافی ملتی اور رحمت اور خدا کی عطا کا مستحق بن جاتا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا
خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کی تفسیر کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ان مثلنا، امام فرماتے ہیں ہماری مثال تمہارے درمیان اصحاب کہف جیسی ہے، کہف جیسی ہے، جو اصحاب کہف کے لیے تھا، وہ غار جو اصحاب کہف کے لیے تھا، یا ہماری مثال تمہارے درمیان باب حتہ جیسی ہے، جو سلامتی کا دروازہ ہے، جس میں مغفرت اور رحمت خدا موجود ہے۔ کتاب ہے غیبت نعمانی صفحہ نمبر 44۔ یہاں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا نحن باب حتہ، امیر المومنین نے فرمایا نحن باب حتہ، ہمیں باب حتہ، وہی باب السلام، یہ ہے سلامتی کا راستہ، من دخلہ سلم، جو بھی داخل ہو گیا سلامتی پا گیا، وہ نجا اور نجات پا گیا، ومن تخلف عنہ، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے ہلاکت میں آ گیا۔ غرر الحکم صفحہ نمبر 117۔ اب اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی ہمارے لیے محور حق، معیار ہمارے لیے محمد اور آل محمد کی ولایت، ہمارے پاس وہ ہوگی، توحید ہوگی، صحیح امامت ہوگی، رسالت ہوگی، نبوت ہوگی، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہوگا، قرآن کریم کی صحیح تفسیر ہوگی، قرآن کریم کو صحیح جان سکیں گے ہم۔ اب سوال یہ، کیوں ائمہ علیہ السلام محور حق ہیں؟ پہلی دلیل، سوال اٹھتا ہے، پہلے کیا ثابت کیا؟ جو تمہارے پاس آئے، تمہاری ولایت میں آئے، نجات پا گیا، جو تمہاری ولایت میں نہ آئے وہ ہلاک ہو گیا۔ من اتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک۔ اب سوال، کیوں بھائی؟ کیوں ان ہستیوں کی ولایت ہمارے لیے محور ہے؟ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، الی اللہ تدعون، کیونکہ تم سب خداوند عالم کی طرف بلاتے ہو، تمہارا ہر فعل، تمہاری پوری زندگی توحید کی طرف بلاتی۔ رب سمجھ آ گیا؟ بس یہ دلیل ہے، پہلی دلیل ہے کہ ائمہ علیہ السلام محور نجات کیوں ہیں، محور نجات کیوں ہے، محور حق کیوں ہے۔ الی اللہ تدعون، خدا اس جہاں میں اللہ نور السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ خدا ہے سرچشمہ نور، سرچشمہ ہدایت۔ یہاں سورہ یونس آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام، خداوند عالم دار سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بس خدا کے علاوہ کی طرف بلانا کیا ہو جائے گا؟ گمراہی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 نے کہا خدا آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 نے کہا خدا سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بس خدا کے علاوہ کی طرف بلانا کیا ہو جائے گا؟ گمراہی ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گا۔ تبھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 نے کیا کہا؟ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو بلائے غیر خدا کے علاوہ، خدا سے جو دور کرے، غیر خدا کی طرف بلا رہا ہو۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا زندگی کا؟ غور سے سنیے گا، کل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہی حق راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاؤں گا پوری زندگی کس کی جانب؟ خداوند عالم کی جانب۔ یا رسول اللہ کیسے بلائیں گے؟ علی بصیرتن، علی بصیرتن یعنی کیا؟ علی نور اللہ، نور خدا مجھے ملا ہے، منصب مجھے ملا ہے، ومن اتبعنی، میں بھی خدا کی طرف بلاؤں گا اور میرے پیروکار بھی، ومن اتبعنی سے مراد آل محمد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ بس خداوند عالم نے بیان کیا کہ جو مشتاق حق ہے اور قرب الہی رکھتا ہے وہ رسول خدا کی کیا کرے؟ پیروی کرے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم قرب خدا کا دعویٰ کر رہے ہو کس کی ولایت کی پیروی کرو؟ میری، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت
ہی قرب خدا تک پہنچانے والی. دعویٰ صحیح دعویٰ کب ہوگا تمہارا؟ دعویٰ کیا ہے؟ ہم خداوند عالم سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. اور یہ دعویٰ کب صحیح ہوگا؟ کہ میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی ولایت میں آ جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی کی کہ ذالک رسول اللہ، یہ جو ادعو اللہ، اس سے مراد کون ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ادعو اللہ، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنا پہ. اس سے مراد رسول خدا ہیں. اور ومن اتبعنی سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین اور ان کے جانشین، ان کے اوصیاء. ٹھیک، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بس دعوت کس کی جانب تھی؟ خداوند عالم کی جانب، حق کی جانب. فرماتے ہیں خود، اعلام الورا کتاب ہے، صفحہ نمبر 39 سے، یا معشر العرب، اے عرب کے گروہو، ادعوکم الی عبادت اللہ، میں تمہیں عبادت خدا کی جانب بلاتا ہوں. وخلع الانداد، اور شرک سے جدائی اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں. والاصنام، بتوں سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہوں. وادعوکم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں کہ یہ گواہی دو، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے اور وہی واحد، اس کا کوئی شریک نہیں. امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک دعوت دی، انی ادعوکم الی اللہ، میں بلاتا ہوں تمہیں خدا کی جانب، وَإِلَىٰ نَبِيِّهِ، اور اس کے نبی کی جانب. کیوں اس کے نبی کی جانب؟ کیونکہ نبی کی ولایت ہی تو ہمارے لیے حق کا محور ہے، خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، خدا تک پہنچانے کا سبب ہے. ہاں جی، انی ادعوکم الی اللہ و الی نبیہ، میں تمہیں بلاتا ہوں، خدا، امام حسین، میں تمہیں بلاتا ہوں خدا کی جانب اور اس کے نبی کی جانب. فإن السنت، سنت سے یعنی کیا؟ رسول خدا کی زندگی، رسول خدا کی سنت، رسول خدا کی زندگی کا جو بیان ہے اس سے مردہ کیا جا رہا ہے. قد امیتت، اس سے مردہ کیا جا رہا ہے. بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے، جو رسول خدا کا فعل نہیں تھا اس کو زندہ کیا جا رہا ہے. فَإِن تُجِيبُوا دعوتی، اگر تم میری دعوت پہ لبیک کہو، وَتُطِيعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت دوں گا سیدھے راستے کی جانب. میں یعنی کیا؟ میری ولایت، حسین کی ولایت، حسین کی پیروکاری، حسین کی اطاعت، یہ تمہیں لے جائے گی سیدھے راستے کی طرف. وضاحت کر دی امام حسین. کیوں ہم محور حق ہیں؟ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہم بلاتے ہیں خدا اور اس کے نبی کی جانب. کتاب ہے مسیر الاحزان، صفحہ نمبر 27. یا امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تب فرمائیں گے، وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، آج میں تمہارے سامنے خدا کا ذکر کر رہا ہوں. ایھا الناس، اے لوگو، مقامکم بین یدی ربکم، تم آج سمجھو کہ اپنے پروردگار کے سامنے ہو. فقد اتخذ الحجہ وبعث الانبیاء وانزل الکتاب، خداوند عالم نے حجت کو بھیجا ہے تمہارے سامنے، انبیاء کو بھیجا، پہلے کتاب کو نازل کیا جو تمہیں حکم دیتی تھی کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم حفاظت کرو اس کی اطاعت کی حفاظت کرتے رہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. میں تمہیں بلاتا ہوں خدا کی جانب، اس کے رسول کی جانب، اس کی کتاب کے عمل پر اور باطل کو مٹانے کی جانب، اور سنت کو زندہ کرنے کی جانب، اور فتنوں کو ختم کرنے کی جانب. میرا ساتھ دو گے ہدایت پاؤ گے، خدا تک پہنچ جاؤ گے. وضاحت کر دی امام نے، بتا دی کہ میں کیوں محور حق ہوں.
کیونکہ میں خدا کی جانب بلاتا ہوں، رسول خدا کی جانب بلاتا ہوں، کتاب پر عمل کرنے کی طرف بلاتا ہوں، باطل کو مردہ کرنے کی جانب بلاتا ہوں، سنت کو زندہ کرنے کی جانب بلاتا ہوں، فتنوں کو مٹانے کی جانب بلاتا ہوں. بس میری پیروی کرو گے ہدایت تک پہنچ جاؤ، خداوند عالم تک پہنچ جاؤ گے. غیبت نعمانی صفحہ نمبر 64. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں، انما انت منذر، رسول خدا منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. فرماتے ہیں ہر زمانے میں ہم میں سے ایک ہادی موجود ہوگا جو ہدایت کرے گا کس کی جانب؟ خدا اور نبی اللہ کی جانب. بس ذہن میں رکھیے گا، ایک محمد اور آل محمد کی ولایت نجات، یا محمد اور آل محمد کی ولایت محور حق ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف بلاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو محور حق کی طرف بلانے والے ہیں، روئے زمین اس سے خالی رہ سکتی ہے؟ زمین میں یہ نہ ہو تو زمین چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. امام اسی کو اب اسی کی طرف استدلال کر رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ہم میں سے ہادی ہو جو خدا اور نبی کی طرف بلائے اور ایک کے بعد دوسرا آتا جائے، ایک کے بعد دوسرا آتا جائے. کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. ٹھیک. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا منذر ہیں اس آیت میں، انما انت منذر. اور ہادی کون ہے؟ ہادی وہ ہیں جو ہم میں سے ہیں قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک. کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19. ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں، فقال رسول اللہ المنذر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا منذر ہیں، وعلی، علی ہادی ہیں علیہ السلام. ابو بصیر نے کہا یا ابا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یا ابا محمد. غور سے سنیے گا، امام جعفر صادق کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو بصیر سے. یا ابا محمد هل من ہاد الیوم، کیا علی کے بعد آج کوئی ہادی ہے؟ قل، تو ابو بصیر بادب شاگرد جواب کیا دیتے ہیں؟ بلا، ہاں ہے. جوئل تو فدا، میری جان آپ پہ قربان جائے، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں. ما زالکم منکم ہادن بعد ہادن حتی دفعتک، ہمیشہ یہ روئے زمین ہادی سے خالی نہیں ہوئی یہاں تک کہ ولایت آپ تک پہنچی. حتی دفعتک، یہاں تک کہ منصب امامت کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ تک پہنچا ہے. فقال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا محمد، اے ابو بصیر خدا تم پہ رحمت کرے. ایک کاش امام زمانہ بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ دیں، رحمک اللہ یا ابا محمد، اے ابا محمد خدا تم پر رحمت کرے. کتنی زیادہ صحیح تعلیم تم نے ہم سے لی. ثم، غور سے سنیے گا، لو کانت، امام فرماتے ہیں لو کانت اذا نزلت آیت علی رجل، قرآن موجود ہے اور ایک آیت ایک مرد پہ نازل ہوتی ہے، ثم مات ذلک الرجل، غور سے سنیے گا، پھر اگر یہ مرد مر جائے، آیت بھی کیا ہوگی؟ مر جائے گی. کیونکہ ایک قرآن علمی ہے، ایک قرآن خارجی ہے. ماتت الآیہ و ماتت الکتاب، آیت مر گئی تو کتاب بھی کیا ہوگی؟ کتاب بھی مر جائے گی. ولیکنہ، اے ابو بصیر کیا تم نے نہیں سنا؟ روایات میں ہے ولیکنہ حی، قرآن ہمیشہ زندہ ہے. حتی یجری، جب تک یہ زمانہ باقی ہے، فی من بقی، جہاں تک آئندہ زمانوں کے لیے. اسی طرح امام بھی ہمیشہ باقی رہے گا جب تک زمانہ باقی رہے گا، کیونکہ امام پہ قرآن کی آیت آئی ہے. امام ہی ختم ہو جائے اس جہاں میں، حجت ہی ختم ہو جائے تو آیت بھی کیا ہو جائے گی؟ مردہ ہو جائے گی. آیت مردہ ہوگی، کتاب بھی کیا ہو جائے گی؟ اور یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے.
بس ہمیشہ روئے زمین پہ خدا کی طرف بلانے والا ہے ہو یا نہ ہو، محور حق ہو یا نہ ہو، محور نجات ہو یا نہ ہو، ضروری ہو. ٹھیک. کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. صدر المتعلین فرماتے ہیں عظیم فلاسفر ملا صدرہ یا صدر المتعلین اصول کافی کی شرح میں، لو لم یکن الہادی للخلائق، اگر ہادی نہ ہو مخلوق کے لیے، موجود فی کل زمان، ہر زمانے میں اگر ہادی موجود نہ ہو مخلوق کے لیے، للزم ان یموت القرآن، لازم ہو جائے گا کہ قرآن فوت ہو جائے، قرآن مر جائے. کیوں؟ کیونکہ حامل قرآن مر گیا. قرآن واقعی، قرآن خارجی مر جائے، قرآن علمی بھی کیا ہوگا؟ مر جائے گا. لیکن القرآن حی، لیکن قرآن زندہ ہے، لا یموت ابدا الی یوم القیامت الساعہ، کبھی نہیں مرے گا قیامت کی گھڑی تک. نتیجہ کیا ہوا؟ فالہادی الیہ حی فی کل زمان، ہادی بھی ہر زمانے میں زندہ ہوگا، لا یموت الی قیام الساعہ، قیامت کی گھڑی تک موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. یا فرماتے ہیں آگے، فلا بد فی کل زمان، بس ہر زمانے میں لازم ہے، من ولی قائم، ہر ولی قائم ہو. کیوں؟ بحفظ القرآن، کہ قرآن کی حفاظت کرے. کیسے قرآن کی حفاظت کرے؟ غور سے سنیے گا. وعارف برموزہ، قرآن کے رموز سے عارف ہو، قرآن کے اسرار کا جانتا ہو. ولا شک، کوئی شک نہیں کہ لوگ ہر زمانے میں انسان کامل کے محتاج ہیں حکمت معرفت کو حاصل کرنے میں اور کتاب خدا کے سیکھنے میں. حق کا تلاوتی. ٹھیک. والحاجت الی کتاب اللہ و آیاتہ، آیات الہی کو سمجھنا ہے، حکمت کو سمجھنا ہے، معرفت کو سمجھنا ہے قیامت کے دن تک. ہادی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. فنسبت نور القرآن، بس ان کی نسبت کس کے لحاظ سے؟ نور قرآن کے لحاظ سے. جس طرح قرآن کے لیے آیا ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، کتاب ہمیشہ زندہ ہے. تو جو کتاب کا مفسر ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ جو ناطق قرآن ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ جو عملی تفسیر ہے قرآن کی وہ بھی کیا ہوگی؟ زندہ ہو. الا من بقی کا نسبت الا من مضا فالحاجت، غور سے سنیے آخری جملہ، نتیجہ دے رہے ہیں. فالحاجت، نتیجہ کیا ہوا؟ فالحاجت الا من عنده علم الکتاب مستمرۃ الی یوم القیامہ. کمال کرتے. بس حاجت ہماری اس کے لیے، اس کی حاجت جس کے پاس علم کتاب ہے، ہمیشہ رہے گی قیامت کے دن تک، ہمیشہ رہے گی قیامت کے. شرح اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611. انشاءاللہ آگے اور زیادہ وضاحت دیں گے انہی باتوں کی، اللہ تدعون کی اور باقی دلیلوں کی. بس ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہم نے پہلے کہا تھا تدعون فعل مضارع ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے. یہاں سے بھی یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے کہ امام کا وجود، حجت کا وجود ہمیشہ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم شکل ہے قرآن کا، اور قرآن کا ہم شکل، قرآن زندہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جڑوا جو ہم شکل ہوتے ہیں وہ ان میں ایک ہی صفات پائی جاتی ہیں، ایک ہی تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن اور محمد اور آل محمد. بس خداوند عالم سے دعا ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.